حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد سے واپس جا رہا تھا، راستے میں ایک عورت سے میری ملاقات اور اس عورت سے خوشبو آئی۔ اس عورت سے میں نے پوچھا کہ اے اللہ کی بندی، تم کہاں سے آ رہی ہو؟ اس نے کہا مسجد سے آ رہی ہوں۔ تو میں نے سوال کیا کہ کیا آپ نے خوشبو لگائی ہے؟ کہنے لگی میں نے خوشبو لگائی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں انی سمعت حبی ابا القاسم، اے عورت، اے اللہ کی بندی یہ بات سن لو، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، وہ فرما رہے تھے لا تقبل صلاۃ لامرأة تطیبت لهذا المسجد حتى ترجع۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس عورت کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی ہے جو عورت مسجد میں خوشبو لگا کے آتی، جو عورت مسجد میں خوشبو لگا کے آئے اس عورت کی نماز اللہ قبول ہی نہیں کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ واپس جائے، واپس جا کر غسل جنابت کرے، اپنے آپ کو مکمل طور پر جس طرح انسان غسل جنابت کرتا ہے اس طرح غسل کرے، پھر نماز پڑھے تو اللہ اس کی نماز قبول کرے۔ ذرا سوچئے کہ مسجد میں اگر خوشبو لگا کر عورت کا آنا منع ہے تو کیا خیال ہے بازاروں میں جانا جائز ہے؟ یونیورسٹی کالج میں عورت کا خوشبو لگا کے جانا جائز ہے؟ اور اسی طرح شادی ہالوں میں جہاں پہ اس کے ساتھ اور بھی دیگر مرد گھسے ہوتے ہیں ان شادی ہالوں کے اندر، وہاں پہ یہ کام جائز ہے؟ اللہ معاف فرمائے، شادی ہالوں کا تو حال اتنا برا ہے کہ وہاں پہ تو عورتیں جاتی ہیں اپنے حسن و جمال کو دکھانے کے لیے، اللہ معاف فرمائے اتنے حالات خراب ہیں، جبکہ ان کو کنفرم پتا ہوتا ہے کہ وہاں پر غیر مرد ہوتے ہیں، ویٹر حضرات گھسے ہوتے ہیں اندر، اور پھر جو دوسری فیملی کے لوگ ہیں جو غیر محرم لوگ ہیں، سارے تو وہاں محرم نہیں ہیں، جو غیر محرم لوگ ہیں وہ بھی ہالوں کے اندر داخل ہوتے ہیں، عورتوں میں سے گزر کے جا رہے ہوتے ہیں، سلام دعا چل رہی ہوتی ہے، اور یہ عورتیں جو بعض اوقات عام حالات میں بڑی حیادار بھی ہوتی ہیں، پردے والی بھی ہوتی ہیں، لیکن شادی کے موقع پر پردہ ختم ہو جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ۔ شادی کے موقع پر پردے کے احکامات کو ہم عوام اڑا دیتے ہیں، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ تو کیسے جو عورت جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ خوشبو لگا کے مسجد میں نہیں آ سکتی، تو وہ خوشبو لگا کے اپنے آفس میں کیسے جا سکتی؟ کہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں ایما امرأة استعطرت فمرت على قوم لیجدوا من ریحها فہی زانیہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی عورت خوشبو لگاتی ہے اور خوشبو لگا کے کسی علاقے میں سے گزرتی ہے، کسی لوگوں کے درمیان سے گزرتی ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں تک میری خوشبو پہنچے اور لوگ میری طرف مائل ہو جائیں، تو فرمایا کہ فہی زانیہ۔ حدیث کے الفاظ کتنے سخت ہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ بدکارہ عورت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ عورت بدکارہ ہے جو مردوں کے درمیان سے خوشبو لگا کے گزرتی ہے۔